السلام علیکم سجنوں تو متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں تو متروں، پچھلے ولاگ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اب پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے اہم خبر تو یہی ہے کہ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں ہتھیار پھینک دیے ہیں، یعنی ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ کیوں، کیسے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کہ پاکستان کے نئے جن کو دوبارہ بنایا گیا ہے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے اپنی پارٹی کے اہم رہنماؤں کو اہم مشورے کچھ دیے ہیں۔ وہ کیا مشورے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ آصف زرداری نے بھی خبردار کیا ہے کہ خبردار ہو جائیے ورنہ کھیل ختم ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ساتھ ساتھ سجنوں تو متروں، بہت اہم معاملہ پنجاب کے اندر جو ہو رہا ہے، جو ہونے جا رہا ہے، وہ ہے 1122 کے بعد 1123، یعنی الیکشن صاف نظائر دے رہا ہے، اشارہ ہے الیکشن کا۔ کیسے، میں آپ کے سامنے اسی بات سے آج اپنے ویلاگ کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پرویز لائی نے عمران خان کو دستخط شدہ کاپی دے دی ہے اسمبلی تحلیل کرنے کی، اور کہا کہ یہ آپ کی امانت، حکومت جب چاہے اس کو آپ تحلیل کر سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن ایک ساتھ تجویز بھی دی تھی کہ پنجاب میں قانون سازی اور کچھ ترقیاتی کام ایسے ہیں جو الیکشن کے لیے ضروری ہیں، اس کے لیے مہینہ 1.5 مہینہ چاہیے۔ میری رائے ہے کہ ابھی 1-2 مہینے کام کر لیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ویسے ختمی فیصلہ آپ کا ہمیں قبول، یہ آپ کو میں نے بتایا تھا۔ اس میں ایک اہم کام پرویز لائی نے 1123 کیا ہے، یعنی جب وہ پہلے وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے تو انہوں نے 1122 سروس شروع کی تھی، جو بعد میں شہباز شریف جیسے مخالف ترین لوگ آئے جنہوں نے پرویز لائی کے تمام اچھے کام ختم کر دیے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا یونیورسٹیوں پر کام ہونے والا بھی ختم کر دیا تھا، لوگوں کو ریلیف دینے والے معاملات تباہ کر دیے تھے تمام۔ لیکن 1122 کو ختم نہیں کر سکے کیونکہ اس کی مقبولیت اور اس کی دعائیں اتنی تھی لوگوں کے حوالے سے کہ وہ بہت زبردست پروجیکٹ تھا، اور آج تک وہ پرویز لائی ہیں نہیں ہیں، کوئی حکومت آتی ہے جاتی ہے، لیکن 1122 عوام کی خدمت کے لیے سرگرداں رہتی ہے، بہت سی دعائیں سمیٹتی ہے، کامیاب ترین منصوبہ تھا۔ اب اسی طرز پر سجنوں تو متروں، وزیر اعلیٰ پنجاب نے 1123 ایک منصوبہ لانچ کر دیا۔ وہ منصوبہ کیا ہے مختصر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ منصوبہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جس طرح زہر بک رہا ہے، ہمارے بچوں کو، ہمارے مرد و حضرات جس طرح ملاوٹ شدہ اشیاء استعمال کر رہے ہیں، ریسٹورنٹ میں نہیں، دکانوں پہ، گلیوں محلوں کے اندر ملنے والی تمام اشیاء ایسی ہوتی ہیں جس میں کسی نہ کسی چیز کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ فوڈ اتھارٹی، کارپوریشن کے فوڈ کے محکمے اس کو پکڑنے میں ناکام، اور جو فوڈ اتھارٹی بنائی گئی ہے اس حوالے سے بھی لوگوں کی جو ہے تحفظات ہیں، وہ ان کے کام کرنے کے معاملات پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کارپوریشن میں جو فوڈ کا محکمہ جس طرح متحرک اور کام کرتا تھا، اس طرح فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ اپنے اس طرح کے اقدامات نہیں اٹھا سکی، بلکہ رشوت اور جو ہے اقربا پروری کے حوالے سے ان پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ لیکن اب پرویز لائی نے 1123 کا جو منصوبہ بنایا ہے، اور یہ اس میں جو کہتے ہیں موبائل ٹیمیں بنائی گئی ہیں فوڈ سیفٹی کے حوالے سے۔ موبائل ٹیمیں آپ کو جہاں آپ جاتے ہیں کچھ چیز خریدتے ہیں، وہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز ملاوٹ شدہ ہے، آپ فوری طور پہ آپ 1123 پہ فون ملائیے،
فوری طور پر موبائل ٹیم وہاں پر پہنچیں گی، اس چیز کا سیمپل بھی لیں گی، اور اگر اس کے جو ہے وہ سیمپلنگ کے بعد یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ چیز ملاوٹ شدہ ہے تو وہ اس کے کارخانے کو بند بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو قانون کے مطابق کارروائی ہوتی ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے۔ اب کوئی بھی شہری ملاوٹ شدہ چیز کی موجودگی کو دیکھتے ہوئے 1123 پر فون کر کے اپنے معاملات کو درست کر سکتا ہے، اور پاکستان کے شہریوں کو اس زہر سے نجات دلا سکتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر بہترین منصوبہ ہے جو شروع کیا گیا ہے۔ سجنوں تو متروں، اس کا فائدہ یقیناً الیکشن میں ہوگا، الیکشن سر پر ہے، اور اگر یہ منصوبہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کامیاب ہوگا، اگر اس پہ کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں الیکشن سے پہلے، تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ لوگ جو ملاوٹ شدہ اشیاء کھا کھا کر تنگ آ گئے ہیں اور شکایات کرتے ہیں، کوئی سنتا نہیں ہے، اور ان کی شکایت جو ہے سننے والے بھی آ جائیں اور اس پہ کارروائی بھی شروع ہو جائے، تو پھر فائدہ تو ہوگا نا جی۔ جس نے یہ منصوبہ بنایا، جس حکومت نے یہ منصوبہ بنایا، اس کا فائدہ تو ہوگا۔ اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ 1123 بھی منصوبہ پرویز لائی کا کامیاب ہوگا۔ سجنوں تو متروں، اب اصلی جو میں بات سیاسی کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ کیسے؟ کل مشاورتی اجلاس ہوا مسلم لیگ نون کے پارلیمانی پارٹی کا، تمام جو پنجاب اسمبلی کے اندر مسلم لیگ نون کے تمام ایم پی ایز جو ہیں اس میں موجود تھے، اور نواز شریف نے ویڈیو لنک سے ان سے بات بھی کی، اور اس میں 2-3 وفاقی وزراء بھی موجود تھے، اور اس میں جب اس پہ بحث ہوئی کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، بڑی بلند دعوے بھی ہوئے، اور اس میں سیاسی گفتگویں بھی ہوئیں، برقیں بھی ماری گئیں، لیکن اس سارے معاملات میں وزیر قانون اعظم طارر، جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا 6-7 جب یہ سپریم کورٹ کے الیکشن تھے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن ان کا استعفیٰ پھر منظور نہیں ہوا۔ 1-1.5 مہینے کے بعد ان کو دوبارہ کہا گیا کہ نہیں، آپ کا استعفیٰ منظور نہیں ہے، آپ کام کریں۔ وہ وفاقی وزیر کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ کل انہوں نے پھر اس مشاورتی اجلاس میں 2 ٹوک الفاظ میں مشورہ دے دیا کہ یہ برقیں تو ہو سکتی ہیں، سیاسی شعبدہ بازی بھی ہو سکتی ہے کہ گورنر راج لگا دیں گے، عدم اعتماد ہم لائیں گے، یہ ہو جائے گا، اور گورنر جو ہے اعتماد کا ووٹ کا بھی کہہ سکتا ہے، سب کچھ کہہ سکتا ہے، یہ سیاسی طور پہ ٹھیک ہے، لیکن قانون کی نظر میں ہماری پوزیشن انتہائی کمزور ہے۔ اگر ہم ان تینوں میں سے کسی ایک آپشن پہ بھی جاتے ہیں اور ناکامی ہوتی ہے تو ہماری پارٹی کے لیے مزید مشکلات بڑھ جائیں گی، کیونکہ الیکشن سر پہ ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کر کیجئے، اور اس طرح مطلب پنجابی میں کہتے ہیں نا، پکے پیری آگے بڑھو، پھر بات بنے گی، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ جس پر سجنوں تو متروں پھر مشاورت ہوئی، مشاورت میں پھر طے ہوا کہ ابھی نہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی، اور نہ ہی گورنر راج کے حوالے سے کچھ کیا جائے گا، اور نہ ہی گورنر کو کہا جائے گا کہ وہ اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ دیں۔ یہ فیصلہ ہو گیا سجنوں تو متروں اس مشاورتی اجلاس میں، جس کی صدارت شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف کر رہے تھے، اور اس میں پنجاب کے تمام ایم پی اے موجود تھے۔ اس میں یہ فیصلہ ہو گیا، میں آپ کو یہ فیصلہ سنا رہا ہوں سجنوں تو متروں۔ اب ہتھیار پھینک ڈالیں، یقیناً ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اب جب ہتھیار پھینک دیے تو اب ہوگا کیا تاریخ دی جائے گی، معاملات کو آگے لے کر جایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اب عمران خان نے جو دعوت دی تھی کہ مذاکرات ورنہ اسمبلیاں تحلیل، اس پہ سنجیدگی سے غور شروع ہو گیا ہے، اور میرا ریڈار یہ بتاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور مسلم لیگ نون کے شہباز شریف گروپ کی طرف سے اہم ملاقات کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ اب یہ ملاقات کب ہوتی ہے، کب نہیں ہوتی، یہ دونوں گروپوں کے درمیان باہمی رابطوں کی بنیاد پر ہی اس کا فیصلہ ہوگا۔ اور سجنوں تو متروں، ایک اور اہم بات آصف زرداری کے حوالے سے،
آصف زرداری بھی پنجاب آنے سے گریزاں، اس کے باوجود کہ ان کو بار بار ٹاسک بھی دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں، چودھری شجاعت سے بھی ملاقات کریں اور کوئی نہ کوئی حل نکالیں۔ اب حل کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا، لیکن تجزیہ کار یہ کہتے ہیں، پرانے جتنے لوگ ہیں جن سے میری باتیں ہوئی ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جو پتہ کھیلا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں چھوڑا سوائے انتخابات کی طرف جانے کے، اور پاکستان کے موجودہ حالات اور پاکستان کی معیشت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اب انتخابات کی طرف جایا جائے تاکہ پاکستان کے لیے کوئی بہتر فیصلے ہو سکے۔ انتخاب بھی آخری حل ہے۔ سجنوں تو مترو، اپنا بہت خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔